اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ تو میرے محترم بھائیوں اور دوستو، یہ آج اس میرے بیان کا موضوع یہ ہے کہ دنیا کے اندر شرک کے بعد سب سے بڑا جو گناہ ہے یا سب سے بڑا جو جرم ہے وہ کسی کا ناحق خون بہانا ہے، کسی کی ناحق جان لینا ہے اور کسی کو قتل کر دینا ہے۔ یہ اللہ کے ہاں سب سے بڑا جو ہے جرم سمجھا جاتا ہے۔ قیامت والے دن اللہ رب العزت کا جب دربار سجے گا اور جو ہے اللہ کی کچہری لگے گی اور لوگوں سے سوال جواب ہوں گے، لوگوں کے فیصلے کیے جائیں گے، تو اس وقت سب سے پہلا فیصلہ جو اللہ رب العزت فرمائیں گے، دیکھیں دنیا کے اندر دو چیزیں انسان کے پاس ہیں، ایک حقوق العباد ہیں اور ایک حقوق اللہ ہے۔ ایک حقوق اللہ ہے اور دوسرا حقوق العباد۔ حقوق اللہ یعنی جو اللہ رب العزت کے اوامر ہیں، جو اللہ رب العزت کے اوامر ہیں، جتنے بھی اللہ کے حکم ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، تمام اللہ کے احکام، اور اسی طرح جتنے بھی نواہی ہیں، نواہی کس کو کہتے ہیں؟ جن سے اللہ رب العزت نے روکا ہوا ہے، شراب نہیں پینی، خنزیر کا گوشت نہیں کھانا، جھوٹ نہیں بولنا، چغلی نہیں کرنی، ناحق کسی کو قتل نہیں کرنا۔ یہ دو چیزیں، ایک اللہ کے حکم اوامر اور ایک جن چیزوں سے اللہ رب العزت سے منع کیا ہوا ہے، یہ ان کو کہتے ہیں حقوق اللہ۔ یہ اللہ کی طرف سے اللہ کے امر ہیں، اللہ کے حکم ہیں، یہ اللہ کے حقوق۔ نمبر 2 پر آتا ہے حقوق العباد، جو بندوں پر حقوق واجب ہیں۔ باپ کے بیٹے پر کیا حقوق ہیں، بیٹے کے باپ پر کیا حقوق ہیں، بیوی کے شوہر پر کیا حقوق ہیں، شوہر کے بیوی پر کیا حقوق ہیں، اسی طرح آقا کے غلام پر کیا حقوق ہیں، غلام کے آقا پر کیا حقوق ہیں، بادشاہ کے رعایا پر کیا حقوق ہیں، اور عوام کے بادشاہ پر کیا حقوق ہیں، ان کو کہتے ہیں حقوق العباد۔ تو میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، جب اللہ کی کچہری سجے گی تو سب سے پہلے حقوق اللہ کے اندر اللہ نماز کا حساب لیں گے، اور حقوق العباد کے اندر سب سے پہلے اللہ رب العزت جو ہے ناحق خون بہانے کا، اور اسی طرح کسی مسلمان کو یا کسی انسان کو قتل کرنے کے بارے میں سب سے پہلے اللہ رب العزت پوچھیں گے۔ حقوق اللہ کے اندر سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور حقوق العباد کے اندر سب سے پہلے کسی کو قتل کرنے کے بارے میں اور کسی کو ناحق کسی کا خون بہانے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس دنیا کے اندر سب سے پہلا جو قتل ہوا وہ قابیل نے کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حابیل اور قابیل۔ تو سب سے پہلا قتل قاف کے ساتھ جس کا نام شروع ہوتا ہے قابیل، اس نے کیا تھا۔ تو آج تک دنیا کے اندر قیامت تک جتنے قتل ہوں گے، سارے کے سارے قتلوں کا گناہ اس قابیل کو پہنچتا رہے گا۔ جو بندہ کسی نیک عمل کی، نیک کام کی ابتدا کرتا ہے، قیامت تک اس نیکی کے اندر جتنے لوگ لگے رہتے ہیں ان سب کو اس نیکی کا اجر و ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ اور جو بندہ کسی برے کام کو شروع کرتا ہے، کسی برائی کو شروع کرتا ہے، تو قیامت تک جو لوگ اس برائی کے اندر لگے رہیں گے اس بندے کو اس برائی کا گناہ ملتا رہے گا، بلکہ اگر وہ مر بھی جائے گا تو اس کے قبر کے اندر اس کا جو ہے گناہ پہنچتا رہے گا۔ اسی طرح نیک کام شروع کرنے والے کے بھی قبر کے اندر نیکی کا اجر پہنچتا رہے گا۔ اس لیے پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بڑے ہی مبارک ہیں وہ لوگ، بڑے ہی کامیاب اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ، حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، بڑے کامیاب ہیں وہ لوگ کہ جو نیکی کی چابی بنتے ہیں۔ بڑے کامیاب ہیں وہ لوگ کہ جو نیکی کی چابی بنتے ہیں، یعنی چابی ایک تالے کو کھولتی ہے۔ بڑے مبارک ہیں وہ لوگ کہ جو نیکی کے دروازے کو کھولتے ہیں، نیکی کے تالے کو کھولتے ہیں، اور بڑے ہی بدبخت اور بڑے ہی ناکام ہیں وہ لوگ کہ جو گناہ کے تالے کو کھولتے ہیں، گناہ اور برائی کے دروازے کو کھولتے ہیں، اور فحاشی اور بدنظری کے دروازے کو کھولتے ہیں۔
تو اس لیے میرے محترم بھائیوں اور دوستوں میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں حقوق العباد کے اندر سب سے پہلا جو سوال کیا جائے گا وہ کسی کے ناحق قتل کے بارے میں کیا جائے گا، اور سب سے پہلا قتل کس نے کیا تھا؟ قابیل نے کیا تھا۔ اب اللہ نے جب انسان کی ابتدا کی تو معاملہ کچھ یوں ہوا، آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور ہماری ماں اما ہوا جو پہلی عورت دنیا کے اندر پیدا کی گئی، ان کو آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے اللہ رب العزت نے پیدا کیا، ان کو آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کیا۔ اب اللہ رب العزت نے ایک قاعدہ کلیہ یہ بنایا ہے کہ مرد اور عورت ملتے ہیں تو اللہ رب العزت تیسرے انسان کا وجود پیدا کر دیتے، میل اور فیمیل ملتے ہیں تو اللہ رب العزت تیسری جان کو پیدا کرتے ہیں، یہ اللہ رب العزت کا قانون ہے۔ لیکن اس وقت چونکہ انسانوں کی اتنی انسان اتنے تھے نہیں، نہ مرد تھے نہ عورت تھے، تو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی شریعت کے اندر یہ حکم اتارا کہ جب حضرت اما حوا علیہ السلام جب وہ بچہ جنتی تو ایک بچہ نہیں جنتی تھی، دو بچے وہ جنتی تھی، ان دونوں میں سے ایک لڑکا ہوتا ایک لڑکی ہوتی تھی، ایک ہی وقت میں جڑوا دو بچے پیدا کرتی تھی اللہ رب العزت کے حکم سے، ایک لڑکا ہوتا ایک لڑکی ہوتی، اور اگلی دفعہ جب بچہ پیدا کرتی اس وقت بھی دو بچے پیدا کرتی، وہ بھی ایک لڑکا ہوتا اور ایک لڑکی ہوتی۔ اور اللہ کا قانون یہ تھا، اللہ کی شریعت اس وقت یہ تھی کہ جو بچہ اپنی یعنی جو اکٹھے دو بہن بھائی پیدا ہوئے ہیں، جو اکٹھے دو بہن بھائی پیدا ہوئے ہیں وہ آپس میں شادی نہیں کر سکتے تھے، یعنی جو ایک حمل سے دو بہن بھائی پیدا ہوئے ہیں وہ آپس میں شادی نہیں کر سکتے تھے، بلکہ قانون یہ تھا کہ ایک حمل سے جو لڑکی پیدا ہوئی ہے دوسرے حمل کے لڑکے سے شادی کرے گی، اور پہلے حمل سے جو لڑکا پیدا ہوا ہے دوسرے حمل کے لڑکی جو ہے اس سے شادی کرے گی۔ تو یہ اللہ رب العزت کا اس وقت حکم تھا، یہ شریعت تھی، یہ ایک قاعدہ تھا، یہ ایک قانون تھا۔ لیکن ہوا کچھ یوں کہ جو قابیل تھا اس کی جو بہن تھی، یعنی اس کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی وہ زیادہ خوبصورت تھی۔ جو حضرت حابیل تھے جن کو اللہ نے بعد میں نبوت عطا کی، ان کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی وہ قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کی بنسبت اتنی زیادہ خوبصورت نہیں تھی۔ تو قابیل اس بات پر ڈٹ گیا اور باضد ہو گیا کہ میں نے جو میرے ساتھ لڑکی پیدا ہوئی ہے، یعنی میری جو بہن ہے جو ایک حمل کے اندر میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، میں اسی سے شادی کروں گا، میں اسی سے شادی کروں گا۔ آدم علیہ السلام نے باپ تھے، وہ منع کیا کہ ایسا نہ کر، اللہ کی شریعت کے اندر یہ کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے جو تیرا جو ہے ارادہ ہے۔ تو بعد میں فیصلہ یہ ہوا کہ چلو ایسا کر لیتے ہیں کہ قرہ اندازی کر لیتے ہیں، پرچیاں ڈال لیتے ہیں، قرہ اندازی کر لیتے ہیں۔ تو قرہ اندازی بھی کی گئی، قرہ اندازی کے اندر بھی وہی معاملہ ہوا، وہی جو ہے قرہ اندازی کے اندر بھی فیصلہ ہوا جو اللہ رب العزت نے آسمان سے فیصلہ اتارا تھا۔ لیکن حابیل باضد تھا، اڑا ہوا تھا، قابیل وہ اڑا ہوا تھا، وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اسی طرح اور بھی کوئی معاملات ہوں گے جو تاریخ کی کتابوں کے اندر ملتے ہیں، لیکن یہ ایک جرنل اور میجر معاملہ تھا۔ اس بنا پر قابیل نے حضرت حابیل علیہ السلام کو قتل کر دیا، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ تو اس طرح سب سے پہلا جو قتل اس زمین روح زمین پر ہوا وہ قابیل نے حابیل کو قتل کیا۔ تو آج تک جتنے قتل ہو رہے ہیں وہ قابیل کے خاتے میں جا رہے ہیں۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں اور دوستو، اس طرح دنیا کا سب سے پہلا قتل ہوا، اور قتل کے بارے میں نبی علیہ السلام کی بڑی صحیح اور مسند حدیثوں کے اندر آپ علیہ السلام کے ارشادات ہیں۔ چند آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ آپ علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جان بوجھ کر کسی مومن مرد کو قتل کرتا ہے ناحق، یاد رکھیے ایک ہے حق کے اوپر قتل کرنا، ایک ہے ناحق قتل کرنا، ان دونوں چیزوں کے اندر زمین آسمان کا فرق۔ کیا ارشاد فرمایا پیارے آقا نے؟ جو شخص کسی مومن مرد کو، مسلمان مرد کو جان بوجھ کر ناحق قتل کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی نہ کوئی فرض عبادت قبول کرتے ہیں، نہ کوئی واجب عبادت قبول کرتے ہیں، اور نہ ہی کوئی نفل اور سنت عبادت قبول کرتے ہیں۔ اتنا بڑا گناہ ہے کسی مومن مرد کو قتل کر، کسی مومن انسان کو قتل۔
تو اس لیے میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، آج ہمارے معاشرے کے اندر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قتل و غارت ہو رہی، زمین کے تھوڑے سے ٹکڑوں پہ لڑائی ہوئی، کئی لوگ قتل ہو گئے، کئی جو ہے گھرانے اجڑ گئے، کئی فیملیاں تباہ ہو گئی۔ میں نے خود دیکھا، یہ ہم جہاں مدرسے میں پڑھتے تھے وہاں کئی ایکڑ زمین جو ہے بنجر پڑی ہوئی، نہ اس کے دو ہی فصلیں لگتی ہیں عام طور پر پنجاب میں، ایک چاول اور ایک گندم، اور نہ وہاں کوئی گندم لگا رہا ہے نہ چاول لگا رہا ہے، کئی ایکڑ کی ایکڑ پڑی ہوئی۔ تو بعد میں جب پتہ چلا، میں نے کسی سے وہاں کے رہنے والوں سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، انہوں نے کہا کہ یہ دو فریقوں کی آپس کے خاندان، یعنی ایک باپ کی اولاد، پیچھے سے ایک مرد کی اولاد، وہ آپس میں جھگڑے ہیں اور ان کے کئی مرد قتل ہو گئے ہیں، کئی بھاگ گئے ہیں، کئی جو ہے جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور زمین وہیں کی وہیں ہے، نہ پہلا فریق اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے نہ دوسرا فائدہ اٹھا رہا ہے، وہ زمین ایسے ہی پڑی ہوئی، اور قیمتی زمین ایک ایکڑ کی پونے 2 لاکھ جو ہے ٹھیکہ وہاں چلتا۔ تو آج میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، ہمارے معاشرے میں یہ چل رہا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں پسرور کے اندر خبر آئی، تقریباً 6 فٹ جگہ اس کے اوپر جھگڑا ہوا، 10 بندے قتل ہو گئے۔ تو میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، قتل کو کچھ سمجھا ہی نہیں جا رہا۔ آج ہر بندہ جو ہے اپنے خون کی گرمی کی وجہ سے جو ہے ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو لیکن میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، یہ قتل بہت بڑا گناہ ہے، حتیٰ کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی مومن کے قتل کے اوپر، اتنی بڑی بات ارشاد فرمائی کہ اگر کسی مومن کے قتل کے اوپر پوری دنیا کے انسان، آسمان کی مخلوق، زمین کی مخلوق، پانی کی مخلوق، خشکی کی مخلوق، ہواؤں کی مخلوق، پہاڑوں کی مخلوق، ساری مخلوق کسی ایک مومن کے قتل کے اوپر جمع ہو جائے، ناحق قتل کے اوپر، کسی ایک مومن کے ناحق کے اوپر جو ہے کھڑی ہو جائے اور اس کو ناحق قتل کر دے، تو اللہ رب العزت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت ساری کی ساری مخلوق کو جہنم کے اندر پھینک دیں گے۔ حالانکہ ایسا ہو نہیں سکتا، لیکن پھر بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھانے کے لیے کہا کہ اگر ساری مخلوق ایک مومن کے ناحق قتل ہونے پر جمع ہو جائے تو اللہ رب العزت سب کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دے۔ اس مخلوق میں آسمان کے فرشتے بھی ہیں جو بالکل معصوم، جن کے ساتھ گناہوں کا نام بھی نہیں ہے، جن کو اللہ رب العزت نے گناہوں سے بالکل پاک رکھا ہے، لیکن ایک سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت یہ معاملہ کر۔ اس مخلوق کے اندر انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام بھی ہیں، حضرات انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام تو بالکل گناہوں سے پاک ہیں، اگلے پچھلے گناہوں سے پاک ہیں، حتیٰ کہ فرمایا کہ اگرچہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام نے نبوت کا دعویٰ نہیں بھی کیا، پھر بھی اگر نبی ہے تو وہ نبوت کے دعویٰ کرنے سے پہلے بھی گناہ نہیں کر سکتا اور نبوت کا دعویٰ کرنے کے بعد بھی گناہ نہیں کر سکتا۔ لیکن اللہ رب العزت سمجھانے کے لیے جو ہے اشہد ان لا